سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ گزشتہ درس کے اندر آپ کو یاد ہوگا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہودی مکار وزیر اور ایک یہودی بادشاہ کا قصہ شروع کیا ہوا تھا۔ پھر اس قصے کے اندر جہاں جہاں مولانا روم کو جو اکثر مقصود ہے تربیت کرنا ہماری، اور درمیان میں مولانا روم پھر وہ تربیتی ایک یوں سمجھیں کہ بیان تربیتی ایک
ارشادات آپ بیان فرماتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہودی بادشاہ جو عیسائیوں کا قاتل تھا اور اس نے بے شمار لاکھوں عیسائیوں کو قتل کیا، اس کے وزیر جو بڑا مکار عیار تھا، اس نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، ان کو قتل نہ کرو، اس طرح یہ لوگ اپنا دین چھپا کر یہ بچ جائیں گے، اور آپ ان کو ختم کرنا ہے تو ان کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے میرے ہاتھ پاؤں کاٹیں، مجھے سولی پہ لٹکائیں، یہ جب کوئی ان میں سے چھڑانے کے لیے آئے تو مجھے ان کے حوالے کر دیں، جب یہ عیسائی لوگ مجھے لے جائیں گے تو پھر میں ان کے اندر وہ فتنہ ڈالوں گا کہ الامان یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہ لڑ لڑ کر خود بخود ختم ہو جائیں گے، تجھے ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا تھا کہ لوگ ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر کہ انتہائی فریبی، مکار، عیار، کہ ایک شخص وزیر نے اپنے مکر سے لاکھوں عیسائیوں کو اپنے جال کے اندر پھنسا لیا۔ پھر یہ تو اس وزیر کا ایک مکر تھا، ظاہری مکر تھا، اس سے مولانا روم منتقل ہوئے تھے، ہمارے اندر بھی ایک وزیر مکار رہتا ہے، ہر جسم کے، ہر انسان کے جسم میں ایک وزیر ہے اور مکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر انسان کا نفس ہے۔ اصل انسان اس نفس کی مکاریوں سے بچے اور ان کے مکر سے بچنے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا، اور فرمایا کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے مکاریوں سے بچنے کے بے شمار آپ نے طریقے بیان فرمائے صحابہ کو، خاص کر کچھ اولو العزم صحابہ تھے جن کے اندر حضرت سیدنا حذیفہ ہیں اور دیگر حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور یہ مقدس لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے، حضرت حذیفہ، حضرت حسن، دیگر کافی اصحاب تھے جن کو مکر نفس کے بارے میں حضور نے بیان فرمایا، اور فرمایا جب وہ بیان فرماتے تھے بڑے بڑے محقق صحابی حیران ہو جایا کرتے تھے، نفس کی مکاریوں سے پردہ اٹھایا کرتے تھے حضرت حذیفہ۔ تو فرمایا منہ شگافان صحابہ جملہ شام، خیرہ گشتند دراں واز و بیاں۔ منہ شگاف، منہ کہتے ہیں فارسی کے اندر بال کو، شگاف مانا بالوں کو پھاڑ دینا، بال کو پھاڑنا، یہ ایک اصطلاح ہے، کہتے ہیں میاں فلاں تو بالوں کی بھی کھال اتار لیتا ہے، یہ عام روٹین کے اندر آپ یہ جملہ سنتے ہوں، یعنی بالوں کی کھال اتارنا یا بالوں کو پھاڑ دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کسی بڑے دانا، بڑے فنکار، بڑے قابل ترین انسان کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ بالوں کو پھاڑنا، بالوں کی کھال اتارنا۔ یہاں یہ اصطلاح ہے منہ شگافان صحابہ جملہ شام، ایسے صحابی جو تحقیق کے میدان کے اندر انتہائی باریکی تک چلے جاتے تھے، جب حضرت حذیفہ کا بیان سنتے تھے تو وہ حیران ہو جایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کا بیان سنتے تھے تو وہ حیران ہو جایا کرتے تھے۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے 2 قسم کے علوم حاصل کیے ہیں. ایک وہ علم ہے فبسطتہ، میں نے عام بیان کیا ہے. دوسرا علم ایسا ہے کہ جس کو میں نے بیان نہیں کیا. اور فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطتُهُ، اگر میں اس کو بیان کروں لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، تو فرماتے ہیں میرا گلہ کاٹ دیا جائے گا. وہ ایسے علوم بھی ہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے. فرماتے ہیں میں نے جو رسول اللہ سے علم حاصل کیا ہے میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں اس علم کو، لوگوں کی عقل کی رسائی نہیں ہے اس علم تک. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وہ قرآن کی ایک آیت جو پہلے پارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں میں اس آیت کی اگر تشریح کروں تو لرجمتمونی، تم مجھے پتھر مار مار کر مجھے قتل کر دو گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسرار، رموز، ایسے علوم تھے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے خاص خاص لوگوں کو بیان فرمائے، ہر ایک کو بیان نہیں فرمائے، اور وہ عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے قابل نہیں ہے، وہاں عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا موشگافان صحابہ، بڑے محقق صحابہ جب حضرت حذیفہ کا بیان سنتے تھے تو بڑے حیران رہ جاتے تھے. ہاں جی. دل بدو باشد قوت تقدید ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس مکار وزیر کی بارے میں کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. فرمایا دل بدو دادند ترسایاں تمام، خود چے باشد قوت تقلید عام. فرمایا وہ آپ کو یاد ہوگا وہ وزیر جس کو بادشاہ نے سزا دی تھی، اس کے ہاتھ کاٹے اور پاؤں کاٹے، ناک کاٹا، ہونٹ کاٹے، سولی پہ لے آیا اور اس کو سولی پہ چڑھا رہا تھا تو کچھ لوگ سفارش کے لیے رحم کی اپیل کی، بادشاہ نے چھوڑ دیا اور وہ عیسائی جماعت اس کو لے گئی. عیسائیوں نے کو اس نے پس پردہ یہ کہا کہ میں عیسائی تھا، میرے مذہب کے بارے میں بادشاہ کو پتہ لگ گیا تو مجھے بادشاہ نے اتنا سزا دی ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے علوم کا ماہر ہوں، انجیل کے اثرات میں جانتا ہوں، اور چھوڑو بادشاہ کو، دفع کرو، اس کی تو بات ہی نہ کرو، مجھ سے وہ علم جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ لو، میں تم کو وہ علم دوں. وہ اسرار ہیں، وہ رموز ہیں جو میرے سینے میں ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے. چونکہ وہ مکار تھا چنانچہ عیسائی اسے ہاتھوں ہاتھوں لے گئے. مولانا روم فرماتے ہیں دل بدو دادند ترسایاں تمام، وہ عیسائی نصرانی لوگ نے دل نچھاور کیے اور اس کو ہاتھوں ہاتھوں لے لیا. خود چے باشد قوت تقلید عام. مولانا روم فرماتے ہیں اندر میں تو وہ مکار تھا، عیسائیوں کا دشمن تھا، اصل میں یہودی تھا، اور عیسائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک چال بنائی تھی. تو فرمایا لیکن عیسائی اس بات کا شکار ہو گئے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پوری قوم عیسائیت اس کی اتباع میں آ گئی.
اس ملک کے اندر جتنی عیسائی رہتے تھے پوری کی پوری عیسائی اس کی پشت پہ آ گئے، اور ظاہری طور پر تو سارے عیسائی اس کے موتقد ہو گئے، لیکن علامہ فرماتے ہیں یہ خیال نہ کرنا کہ عام لوگ جس کو قبول کر لیں وہ اندر صحیح بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کوئی جوہر نایاب ہوتا ہے جسے عام لوگ قبول کر لیں، جس کے پیچھے عام لوگ لگ جائیں، یہ خیال نہ کرنا کہ وہ صحیح ہے۔ عوام کے پیچھے نہ لگنا، عوام غلط ہوتی ہے، ہاں اہل علم اگر کسی کو کوئی کامل سمجھ لیں تو پھر اس کے پیچھے جاؤ۔ عوام کی قوت وہ تو جاہلانہ ہوتی ہے، وہ تو ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں جو مداری ہوتے ہیں اور تماشا بین ہوتے ہیں، ان کے اندر حقیقت کچھ نہیں۔ اسی طرح عوام اس مکار وزیر کو اپنا مرشد عیسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام تسلیم کر لیا۔ ہاں جی، در درون سینہ مہرش کاشتن نائب عیساش مولانا فرماتے ہیں ادھر کیا حال ہوا عیسائی جب اس کو لے گئے؟ فرمایا در درون سینہ مہرش کاشتن، اپنے سینے کے اندر اس کی محبت کا بیج بو دیا، اس شخص مکار وزیر کا جو حقیقت میں ان کا دشمن تھا۔ نائب عیساش میں پنداشتن، عیسائیوں نے کہا یہ تو خدا کا فضل ہو گیا، ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نائب مل گیا ہے، اور یہ تو چھپا ہوا تھا، ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نائب ہاتھ چڑھ گیا ہے۔ ہاں جی، او بسر دجال یک چشم لئی اے خدا فریاد رس نعم المعین۔ مولانا فرماتے ہیں او بصر دجال یک چشم لعین، اے خدایا فریاد رس نعم المعین۔ فرمایا وہ مکار وزیر اصل میں کیا تھا؟ عیسائیوں کا خیر خواہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک دجال تھا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب قرب قیامت ہوگا، قیامت کے قریب ایک دجال آئے گا، اس کے ایک ساتھ ہی آگ بھی ہوگی، دوسری طرف اس کے جنت بھی ہوگی، حضور فرماتے ہیں، اور وہ جنت بھی ساتھ لے کر رہا ہوگا، جہنم بھی ساتھ لے کر رہا ہوگا، اور وہ خدائی دعویٰ کرے گا، اور آدمیوں کو قتل کرے گا، زندہ کر دے گا، اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھے خدا کہو۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور وہ سب سے بڑا مکار دجال، حضور نے اس کے بارے میں خبر عطا فرمائی۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ وزیر مکار بھی اسی طرح ایک دجال تھا، لعنتی تھا، اور وہ ایسا مکار تھا، اللہ کی امان، اللہ بچائے تو ایسے مکار سے وہ عیسائی بچ سکتے تھے، ورنہ مشکل تھا بچنا۔ ہاں جی، 100,000 دام و دانا است
مرغانے ہرسو بے نوا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس قصے سے نتیجہ اخذ کر کے روحانیت کے اسباق کی طرف پھر رہے ہیں۔ فرمایا ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم سب انسانوں کی 100,000 دام و دانہ آستہ خدا۔ فرمایا جس طرح وہ مکار وزیر تھا، اس کی مکاری عیاری سے عیسائی غریب لوگ جو اس زمانے کے اندر مسلمان تھے، ایماندار تھے، وہ پھنس گئے، چکر میں آ گئے۔ اسی طرح مولا 100,000 دام و دانہ آستہ خدا، ہمارے پیش نظر بھی، ہمارے سامنے بھی 100,000 یعنی لاکھوں جال بچھے ہوئے ہیں اور مکاری کے دانے پھیلے ہوئے ہیں۔ ماں چو مرغاں حریص و بے نوا، اے مولا ہم ایک بھوکے ہرس کے مارے پرندوں کی طرح ہیں، ہماری حالت یہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں جال پھیلے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، لاکھوں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اتنے جال پھیلے ہوئے ہیں، یہ تو نگاہ عارف دیکھ سکتی ہے کہ کیسے کیسے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر کسی دکان پہ جائیں، اس کے پاس ناقص چیز پڑی ہوئی ہے، اب وہ اس کو بیچنے کے لیے کتنی مکاریاں عیاریاں کرتا ہے، اور آپ کو پھنسانے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لے۔ ایک دکاندار ہے، اسی طرح کسی شعبے کے اندر آپ چلے جائیں، کسی محکمے کے اندر چلے جائیں، انسان کے لیے آگے جال اور مکاری کے جو ہے نا یہ جال بچھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ تو دوسرا شعبہ ہے، ادھر آ جائیے، علماء کی جانب آ جائیے، علماء کی جانب آ جائیے، ان میں بھی وہی حالت ہے۔ کوئی ہزاروں میں کوئی نیک صالح مخلص عالم دین، ورنہ جال ہی جال ہیں، اندر جاہل ہوگا لیکن اس کے نام، اشتہارات، کمالات، اور آپ دیکھیں حیران ہوں گے۔ اسی طرح علماء سے نکلیں، پھر صوفیاء میں، پیران عظام میں آ جائیں، یہاں تو بیڑا ہی غرق ہے دوستو۔ میرا اندازہ ہے 98% ایسے ہیں کہ جنہوں نے کامل لوگوں کو بھی بدنام کیا ہوا ہے، صرف دکانیں سجائی ہوئی ہیں، کوئی اہل روحانیت نہیں ہے، صرف مکاری کے جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر مکاری عیاری کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا 100,000 دام و دانہ آستہ خدا، اے مولا ہزاروں دانے مکاری کے بچھے ہوئے ہیں اور جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ ما چوں مرغان حریص و بے نوا، اور ہم کیا ہیں؟ ایک بھوکے بے نوا، بے سر و سامان، مثل پرندوں کے ہم جا کر پھنس جاتے ہیں۔ کسی شعبے میں آپ چلے جائیں، یہی حالت عالم ہو رہا ہے، یہی حالت ہے ہر شعبے کے اندر۔ ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں بھی اٹھائے گا، اعتبارات بھی دلوائے گا، ایسی باتیں، حتیٰ کہ کچھ کھلائے پلائے گا بھی کہ کسی نہ کسی طریقے پر یہ میرے چکر میں آ جائے۔ یہی حالت اس وقت دنیا کا چل رہا ہے ہر شعبے کے اندر۔ یہ ہے مولانا روم کی نگاہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، دم بدم پابستہ دام نوائے، ہر یکے گل پا
بازوسی مرغ شوین. فرماتے ہیں دم بدم پابستہ دام نو عین، ہر یکے گر بازوسی مرغ و شوین. فرمایا جتنی لوگ ہیں نا دنیا میں، کوئی دو پرندے ہیں، باز اور سی مرغ. یہ ایسے پرندے ہیں، یہ پرندوں کو ہی شکار کر کے کھاتے ہیں، ان کی خوراک پرندے. لیکن علامہ فرماتے ہیں ان کو بھی یہ پرندے شکار جب کرتے ہیں تو وہ بھی جال بچھایا ہوا ہوتا ہے، مکاری عیاری سے ان کو شکار کرتے ہیں. لیکن علامہ فرماتے ہیں یہ خود شہباز بھی، باز بھی، سی مرغ بھی، یہ بھی شکار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے محکموں کے اندر چلے جائیں، بڑے بڑے محکموں والے جو لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ ایک غریب سے 10,000 روپیہ کسی نہ کسی طریقے پر نکالنے کے لیے کتنی مکاریاں عیاریاں کرتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر جائیں، کسی شعبے کے اندر جائیں یہی حالت ہے. وہ ایک شاعر کہتا ہے خاص کر اس عوام کے شعبے میں دیکھیں، حکومت کے شعبے میں دیکھیں، سیاست کے شعبے میں دیکھیں، کسی شعبے میں، علماء کے شعبے میں دیکھیں، روحانیت و پیران اذان کے شعبے میں دیکھیں، جس شعبے میں بھی دیکھیں یہی مکاری عیاری کے جال بچھے ہوئے ہیں. اب ایک سادہ لو انسان، سیدھا سادہ انسان کہاں جائے؟ تو ایک شاعر کہتا ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. وہ شاعر کہتا ہے ایک ہی الو کافی تھا چمن کی بربادی کے لیے، اب تو ہر شاخ پہ الو نظر آتا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. یعنی ایک الو آ جائے نا ایک باغ کے اندر، باغ برباد ہو جاتا ہے. وہ ایک ایسا الو، ایک پرندہ ہے جو نحوستی ہوتا ہے، جہاں وہ آ جائے وہ علاقہ برباد. تو شاعر کہتا ہے ایک ہی الو کافی تھا چمن کی بربادی کے لیے، اب کیا صورت ہے ہر شاخ پہ الو نظر آتا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. ہر شاخ پہ، ہر شعبے میں جس طرف جائیں الو ہی الو، لٹیرے ہی لٹیرے، مکار و عیار، عوام غریب کا کیا ہوگا. دوستو یہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ہاں جی، میری ہانی ہر دم مارا باز سوئے دام میرا وایم اے بے نیاز. مولانا روم فرماتے ہیں مولا تیرا کرم، تیری رحمت اگر شامل حال نہ ہو، ہماری حالت یہ ہے ہم ایک جال میں جا کر پھنس جاتے ہیں تو اس سے ہمیں نکال لیتا ہے، لیکن جو ہی نکالتا ہے پھر آگے قدم اٹھاتے ہیں تو پھر دوسرے جال میں پھنس جاتے ہیں. ہماری حالت تو یہ ہے بھی یہی حالت اس وقت عالم کی. اور ہم ایک جال سے میں پھنستے ہیں اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس سے آزاد فرما دیتا ہے. ہم اس جال سے نکلنے کے بعد آگے چلتے ہیں پھر اور جال میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ جال ہی جال پھیلے ہوئے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں. ہاں جی، مادری انبان گندم میں کنیم گندم جمع آمدے گم میں کنیم.
اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی پہلی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں جب گندم کا موسم ہوتا ہے نا، گندم کا موسم، جیسے اب چند مہینے کے بعد گندم کا موسم آنے والا ہوتا ہے، جب کاشتکار گندم تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے سال بھر کا راشن جمع کر لیتے ہیں، بوریوں میں بند کر کے کمروں میں بند کر دیتے ہیں. تو ضرورت کے مطابق وہ گندم نکالتے رہتے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک عام فہم مثال دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، ذرا غور کر کے بیٹھیں. فرمایا ایک کسان کاشتکار گندم سال بھر کا ذخیرہ کر کے اپنے کمرے میں رکھ دیتا ہے، اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو ایک پہلی بوری کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بوری خالی ہوتی ہے. حیران ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس ہے، گندم کہاں ہے؟ دوسری بوری کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ بھی خالی پاتا ہے. تیسری کو لگاتا ہے، وہ خالی پاتا ہے. یہ کہاں گئی گندم؟ یہ بوریاں بھری ہوئی تھی. کوئی آدھی بوری پڑی ہوئی ہے، کوئی پونی بوری پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے ہی خالی. یہ اب غور فرماؤ، مولانا روم فرماتے ہیں یہ کیا وجہ ہے، یہ کیسے چوری ہو گئی گندم؟ عام فہم ہم کو سمجھانے کے لیے مثال، عام آپ کے ذہن کے مطابق مثال دے رہے ہیں مولانا روم. انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، گندم بوری کیوں خالی ہو گئی ہے؟ تو جب تالا بھی لگا ہوا ہو، دروازہ بھی بند ہو، پھر بوری خالی ہو جائے تو ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کوئی اندر چوہے آ گئے. چوہے جو گندم